فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ عزیز ساتھیو، زکوٰۃ اسلام کا ایک عظیم رکن اور قرآن و حدیث میں نماز کے ایک قرین کے طور پر بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کا ذکر قرآن کے ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والذین اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جگہ جگہ پر آپ یہ چیز دیکھیں گے، جس کا واضح مفہوم ہے کہ جس طرح ایک مسلمان سے توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ نماز چھوڑے گا، اسی طرح کسی نمازی کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ زکوٰۃ نہ دی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو روکنے والے، زکوٰۃ کا روکنا کفار و مشرکین کا عمل اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ چنانچہ ابھی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ فصلت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، تباہی ہے مشرکین کے لیے۔ وہ کون ہے مشرکین؟ ان کی صفات کیا ہے؟ سب سے پہلی ان کی صفت اللہ نے بیان فرمائی الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے شاید کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فرمایا کہ تمہیں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا جو زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اس اثر کو امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المصنف میں اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المعجم کبیر کے اندر نقل کیا ہے۔ زکوٰۃ کا ترک کرنا کس قدر قبیح فعل ہے، اس کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، انہیں مال دیا ہے، اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، تو وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی، یہ بخل سے کام لینا، یہ زکوٰۃ نہ دینا ان کے لیے کوئی اچھی چیز ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت ہی بری چیز ہے۔ وہ کیسے؟ کہ وہ جو کچھ کنجوسی کر کے اسے جمع کر رہے ہیں، وہی قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بنے گا۔ یہ طوق کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس مال کو ایک اندھا، ذرا سوچیں گے، ایک کالا اور اندھا سانپ اس کو بنا دے گا، جو اس کے گلے کے اندر بطور توق کے اس کے گلے میں پڑ جائے گا وہ، اور پھر کیا کرے گا؟ یاخذ بلحظمیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک، پھر وہ مال جو ہے اس کی بانچھیں پکڑے گا، اسے ڈستے ہوئے کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ اس قسم کی بہت سی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام سے صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا نہ دینا بھی ایک کبیرہ گناہ، اور معمولی کبیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہوں میں اعلیٰ درجے کا ہے۔ ایک بات یہاں پر میں آپ لوگوں سے واضح کر دوں کہ یہ جیسا کہ ہم نے شروع مقدمے کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ گناہ وہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے انہیں چھوڑ دیا جائے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ کام کیا جائے۔ یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا توڑنا، اللہ کے حکم کو توڑنا، حکم کا نہ ماننا
اللہ تعالیٰ کی جو منہیات ہیں ان سے رکنے سے زیادہ کبیح ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے، ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں، اور دوسری طرف ہے کہ ایک چیز سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے ہم وہ کام کریں، تو دونوں میں زیادہ کبیح کیا ہے؟ دونوں میں زیادہ کبیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا حکم دیا اسے نہ ماننا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، ان تمام باتوں کا حکم دیا ہے، تو ہم نماز نہ پڑھیں، اس کے برخلاف اللہ نے ہمیں چوری سے، زنا سے، ڈاکہ سے روکا ہے، اور ہم وہ کام کریں، تو نماز کا نہ پڑھنا چوری کرنے اور زنا کرنے سے برا ہے، زکوٰۃ کا نہ دینا زنا کرنے اور ڈاکہ ڈالنے سے برا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ کیوں؟ اس کی سب سے واضح وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کا نہ ماننا یہ ابلیس کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے اسے قبول نہیں کیا، تو یہ ابلیس کا کام ہے۔ اور غلط اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس کا ارتکاب ہو جانا کسی بندے سے، یہ آدم علیہ السلام کا کام ہے۔ ظاہر بات ہے آدم علیہ السلام کی غلطی ابلیس ملعون کی غلطی کے مقابلے میں قبیح نہیں، ہلکی تھی، اسی لیے اللہ نے توبہ کیا، اللہ ان کی توبہ قبول کی۔ تو اس چیز کو ہمیشہ ہمارے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، ہم چوری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ہم ڈاکہ نہیں ڈالتے، بھائی ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی لیکن ہم کم سے کم کسی کا مال تو نہیں کھا رہے ہیں۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نماز کا نہ پڑھنا زنا کرنے سے برا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آگے بھی آپ کے سامنے بات آئی ہے، پیچھے بھی یہ گزری ہے کہ جو فرائض ہیں ان کے چھوڑنے کو بہت سے علماء نے زنادقہ زندیق قرار دیا ہے۔ نماز کے چھوڑنے کو اللہ کے رسول نے کفر قرار دیا ہے، جبکہ زنا کرنے کو اللہ کے رسول نے کفر نہیں قرار دیا۔ تو اس چیز کو ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو فرائض اللہ تعالیٰ کے ہیں، دین کے خصوصاً جو ارکان ہیں، ان کا چھوڑ دینا یہ ان کبیرہ گناہوں سے ہلکے ہیں، اگرچہ بہت کبیرہ گناہ بھی بہت بڑے ہیں، جیسے چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، سود کھانا، ان سے کیا یہ بری چیز ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والے کو بہت بڑی دھمکیاں اللہ کی طرف سے سنائی ہے اور بہت بڑی وعید آئی ہے۔ ہم آپ کے سامنے ظاہر بات پوری تفصیل تو نہیں رکھ سکتے، صرف چند حدیثیں کی طرف میں آپ لوگوں کا اشارہ آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والے کو جہنم کی دھمکی دی ہے۔ یعنی معنی کیا ہے کہ جو انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے وہ جہنمی ہے۔ چنانچہ علامہ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب معجم الصغیر کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں، علامہ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں صحیح ترغیب و ترہیب میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مانع الزکاۃ یوم القیامۃ فی النار، جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ بلکہ جہنم میں جانے سے پہلے حشر کے میدان ہی میں بھی اس کے اوپر عذاب شروع ہو جائے گا۔ اگر وہ جس قسم کا مال ہے اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہے تو وہی مال اس کے لیے حشر کے میدان میں وبال جان رہے گا۔ اگر سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، زیورات کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، نقدی جو پیسہ ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو یہ آگ میں تپا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جسم کے پورے حصے کو داغتا رہے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے کہ جو شخص سونے اور چاندی، آج کی اصطلاح میں اسے روپے پیسے سے لے لیجئے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو حشر کے میدان میں، ابھی جہنم میں حشر کے میدان میں اتنا بڑا کر دے گا کہ جتنے سونے اور چاندی کو اس نے روک کے رکھا ہے اس کے جسم کے اوپر آ جائیں اور اس کے جسم کے اوپر رکھ کر کے اسے آگ میں تباہ کر کے اللہ تعالیٰ اسے داغتا رہے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے پہلے اس کو یہ عذاب مل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانع الزکاۃ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں مانع الزکاۃ یوم القیامۃ فی النار۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ یہی نہیں کہ صرف آخرت میں اللہ کے عذاب کا سبب ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب
کا سبب بن سکتا ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور متعدد سنن ماجہ متعدد کتب حدیث کے اندر یہ وارد ہے، متعدد صحابہ سے وارد ہے کہ جب کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر خشک سالی کو مسلط کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ پر جو کبھی سے کبھی جو ہے وعید سنائی جا سکتی ہے، ان میں سے ایک وعید یہ بھی ہے، جیسا کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الصحیح کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آکل الربا وموکلہ، سود کھانے والا، سود دینے والا، سود پر گواہی بننے والا، اور والواشمۃ والمشتشمہ، اور داغنے والی عورت اور دغوانے والی عورت، ولا بالصدقہ، اور صدقہ کو نہ دینے والا یعنی زکوٰۃ نہ دینے والا، والمرتد اعرابی بعد الہجرہ، اور ہجرت کر لینے کے بعد وہ دوبارہ اس کو مرتد ہو کر کے پھر صحرا کی طرف چلا جانے والا، ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، یہ لوگ قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ان کے ساتھ ساتھ رہے گی۔ اور جانتے ہیں لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اس قسم کی بہت سی وعیدیں ہیں جو زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا چھوڑ دینا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، زکوٰۃ کا ترک کرنا، یہ نہ صرف کبیرہ گناہ بلکہ کبیرہ گناہوں میں چوٹی کے گناہ ہیں ان میں سے داخل ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں قبول نہیں کیا ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو کسی معاشرے کے اندر وہ چلتا پھرتا رہے، بلکہ حاکم وقت کو اسلام نے یہ اختیار دیا ہے، حاکم وقت کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو حاکم اس سے زکوٰۃ کا مال زبردستی وصول کر لے، اور صرف زکوٰۃ کا مال ہی نہ وصول کرے بلکہ اس کے اوپر مزید جرمانہ لگائے، اور اس کی جتنی پراپرٹی ہے اس کی پراپرٹی کا آدھا حصہ ہڑپ کر کے مال بیت المال کے اندر داخل کر لیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی کل صائمۃ ابل فی 40 بنت لبون۔ آپ نے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا نصاب جو ہے یا اونٹ میں جو زکوٰۃ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے آخر میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ومن منعها، یعنی جو اسے روکتا ہے تو جو اسے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، ومن منعها، اور جو شخص اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اس لیے کہ دیکھیے بندوں کے پاس جو مال ہوا کرتے ہیں، ایک مال ظاہر ہوتا ہے اور ایک مال باطن ہوتا ہے۔ حاکم کو اختیار ہے مال ظاہر، اس لیے کہ مال باطن حاکم کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، کہاں پر رکھا ہوا ہے تجوری پر، تو اسے خود انسان کے اپنے ایمان کے اوپر رکھا ہے۔ لیکن جو ظاہری مال ہے، وہ ظاہری مال چاہے جانوروں کی شکل میں ہے، وہ ظاہری مال چاہے مال تجارت کی شکل میں ہو، یا وہ ظاہری مال چاہے گلے وغیرہ کی شکل میں ہے، تو آپ نے فرمایا منعها فإنا آخذوها، اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو ہم اس کی زکوٰۃ اس سے زبردستی لیں گے، وشطر مالہ، اور اس کے مال کا صرف یہی نہیں بلکہ اس کے مال کا آدھا حصہ بھی ہم اس سے لے لیں گے۔ یہ بات آپ نے کیا عظمت من عظمات ربنا، یہ ہمارے رب کی تاکیدی حکموں میں سے ایک تاکیدی حکم ہے، یعنی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس سے زبردستی زکوٰۃ وصول کی جائے، اور جرمانے کے طور پر اس کے مال آدھا مال اس کا ہڑپ کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان لوگوں سے جہاد کیا، ان لوگوں سے قتال کیا، حالانکہ تمام صحابہ اس موقع پر آپ کے خلاف تھے، اس لیے خلاف نہیں تھے کہ وہ لوگ جو ہے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا ان کا جرم اتنا بڑا نہیں ہے، بلکہ اس لیے خلاف تھے کہ اس وقت چاروں طرف کے لوگ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے اور مرتد ہو گئے تھے، تو کہتے تھے کہ ہمیں پہلے جو اسلام سے مرتد ہو گئے ان سے
جہاد کرنا چاہیے. زکوٰۃ کو جو لوگ نہیں دے رہے ہیں اس کے بعد میں نپٹا جائے گا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو ایمان اور اعتماد سے بھرپور کلمہ ادا کیا تھا, اس وقت انہیں فرمایا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ, اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور اس شخص سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے. یعنی جو کہتا تو ہے ہاں میں نماز پڑھوں گا لیکن یہ نہیں مانتا کہ ہاں مجھے زکوٰۃ دینی ہے, تو جو آدمی فرق کرتا ہے میں اس سے قتال کروں گا, کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے. واللہ آگے آپ نے کیا فرمایا, واللہ لو منعونی عقالا کانو یودونہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ. اللہ کی قسم اگر وہ لوگ جانور جو زکوٰۃ کے طور پر دیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ اس کی رسی بھی دیا کرتے, اس رسی میں وہ جانور بندھا ہوا ہے, اور آج اللہ کے رسول جانے کے بعد اگر وہ لوگ یہ رسی نہیں دے, صرف جانور تو دیتے ہیں لیکن یہ رسی نہیں دیتے ہیں, تو میں ان لوگوں سے بھی اس رسی کے انکار کرنے اور نہ دینے پر میں جنگ کروں گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معاملہ کس قدر اہم ہے. یعنی زکوٰۃ کا نہ دینا یہ اکبر الکبائر کے اندر داخل ہے, جو کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ نہ دے. البتہ یہاں پر ایک چیز کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں جس سے متعلق بہت سوال ہوا کرتا ہے. جب بھی رمضان آتا ہے یہ مسئلہ چھیڑ دیا جاتا ہے اور ہر ایک کے سامنے یہ مسئلہ آج کل جانتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر یہ مسئلہ ڈالا جا رہا ہے اور ٹیلی فون وغیرہ پر واٹس ایپ پر یہ مسئلے پوچھے جا رہے ہیں. اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے وہ تقریباً 5 قسم کے مال ہیں. ان میں اول درجے کے اوپر سونا اور چاندی ہے. اول درجے پر سونا اور چاندی, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے. یہ سونا اور چاندی خواہ عام سونے اور چاندی کی شکل میں ہیں, زیورات کی شکل میں ہیں, یا نقد روپے کی شکل میں ہیں, یا کسی بھی شکل میں پائے جا رہے ہیں, ان تینوں صورتوں میں پائے جائیں گے تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی, ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں تو اور وہ اس کی زکوٰۃ کو فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم, اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں, تو انہیں دردناک عذاب کی دھمکی دے دیجئے. وہ دردناک عذاب کب ملے گا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فتکوی بہا جباہہم, ان سونے اور چاندی کو آگ کا ٹکڑا بنا دیا جائے گا یا آگ پر اس سے تپایا جائے گا, اور پھر اس سے ان کے پہلو کو, ان کی پیشانی کو فتغوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم, اور ان کے پہلو کو اور ان کے پیٹھ کو اس سے داغا جائے گا, اور انہیں مزید عذاب شرم عار دلاتے ہوئے اور انہیں توبیخ کرتے ہوئے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم, یہ وہ مال ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے ان میں سے ایک چیز سونا اور چاندی ہے, وہ جس شکل کے اندر بھی پائی جائے, چاہے کچے سونے کی شکل میں ہو, زیورات کی شکل میں پائی جائے, یا وہ سونا اور چاندی چاہے روپے اور پیسے کی شکل میں پائے جائیں. یہاں پر ہمارے یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ زیورات جو استعمال کے لیے ہیں آیا اس میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے, اس میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. ہمارے ہند و پاک میں علماء اہل حدیث اور احناف کے نزدیک تقریباً یہ مسئلہ متفق علیہ چلا آتا رہا ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے, لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے آج کئی سالوں سے اس کے اندر اختلاف پیدا کیا اور لوگوں کو شکوک میں ڈالنا چاہے ہیں. تو اس سلسلے میں جان بوجھ کر کے میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات کہنا چاہتا ہوں, اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے استعمال کے جو زیورات ہیں, استعمال کے جو زیورات ہیں ان کا حکم ہے سونے اور چاندی کا یا ان زیورات کا جو استعمال کے لیے نہیں ہے. کہیں بھی قرآن اور حدیث کے اندر دونوں قسم کے مال میں فرق نہیں کیا گیا ہے. البتہ اصل کے اعتبار سے یہ مسئلہ علماء کے نزدیک مختلف ہی رہا ہے. زیادہ تر علماء تو اسی طرف گئے ہیں کہ استعمال کے جو زیورات ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن متعدد صحابہ, علماء احناف, بہت سے شوافع اور عموماً اہل حدیث
ہند و پاک کے اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ ہر قسم کے زیور پر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ استعمال کے لیے ہے یا استعمال کے لیے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر صاحب عون المعبود ہیں، صاحب تحفۃ الاحوذی ہیں، شیخ الحدیث مبارک پوری رحمہ اللہ ہیں، علامہ امام ابن باز رحمہ اللہ ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ، یہ تمام کے تمام لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر قسم کے زیور کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ اس سلسلے میں دیکھیے جتنی حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں، میں آپ کے سامنے 2 یا 3 حدیث رکھوں گا۔ ان تمام حدیثوں کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء جو یہ کہتے ہیں اس کو صحیح قرار دیا ہے، بلکہ بہت سے علماء جو زیورات پہ زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں، جیسے امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ، وہ بھی ان حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں اور اپنی کتابوں میں ان حدیثوں کو صحیح لکھا ہے، البتہ اس کی تعویل کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلی حدیث اس سلسلے میں جو ہے، جو سب سے واضح ہے، اسے امام ذہبی رحمہ اللہ نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور میرے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن تھے، چاندی کے موٹے موٹے کنگن تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ھذا یا عائشہ، اے عائشہ یہ کیا ہے، یہ کیا تم نے پہن رکھا ہے؟ تو ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صنعتہن اتزین لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے ہم نے اس لیے بنوایا ہے کہ پہن کر کے آپ کے لیے زینت، گویا کہ یہ پہننے کے لیے تھا، زینت اختیار کروں، یہ تجارت کے لیے نہیں تھا، یہ بیچنے کے لیے یا عاریتاً دینے کے لیے نہیں تھا۔ کس لیے تھا؟ کس لیے تھا؟ یہ صرف کرائے پر دینے، بلکہ جو ہے مائی عائشہ اسے پہننا چاہتی کہ اچھی لگیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتودین زکاتہن، کیا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ تو مائی عائشہ نے کہا نہیں، یا کہ ماشاء اللہ، نہیں الا ماشاء اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا حسبک من النار، یہ تیرے جہنم میں جانے کے لیے یہ کافی ہے، یعنی اس کا زکوٰۃ نہ دینا تیرے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو بلا شبہ صحیح ہے، اس کی صحت پر کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا، اور وہ حدیث سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں، مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول خدمت میں آئی، اس کے ساتھ اس کی ایک لڑکی بھی تھی، اور اس کے لڑکی کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے، پہنے ہوئے تھے سونے کے۔ تو آپ نے فرمایا، اتعطین زکات ھذا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا یہ تو چاہے گی، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تیری بیٹی کو 2 آگ کے کنگن پہنائے، 2 آگ کے کنگن پہنائے؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اس نے نکالا اور لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا، کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، علامہ البانی اس حدیث کو بھی قوی قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث لیتے چلتے ہیں جس پر علامہ البانی نے الصحیحہ میں اچھی گفتگو کی ہے، یہ حدیث بھی سنن ابو داؤد کے اندر ہے۔ حافظ ابن حجر بھی اسے قوی قرار دیتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں سونے کے کچھ کنگن پہنا کرتی تھی۔ تو ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے والی جو حدیثیں اس میں شبہ ظاہر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سونا اور چاندی اس پہ زکوٰۃ کب ہے؟ جب کہ وہ نصاب کو پہنچ جائیں تو، اور جو پہننے کا کنگن ہوتا ہے اور یہ نصاب کو نہیں پہنچ سکتا، تو اس کی وضاحت جو اس حدیث کے اندر کی گئی ہے کہ مائی ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ میں سونے کے کنگن پہنا کرتی تھی، تو ایک دن ہم نے آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ کنز ہے، یہ وہ خزانہ ہے جس سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ؟ تو کیا یہ کنز ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ما بلغ ان تود زکاتہ، اگر یہ اس نصاب کو پہنچ جائے، اگر یہ اس مقدار کو پہنچ جائے کہ جس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اگر اور تو اس کی زکوٰۃ دے تو یہ کنز میں داخل نہیں ہے۔ تو گویا وہ یہ شبہ جو اس سے پہلے والی حدیثوں میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے یہ بیان فرمایا، ایک حدیث دوسرے حدیث کی تفسیر کرتی ہے کہ وہ اس وقت بھی، یعنی مائی عائشہ یا وہ حضرت عبداللہ عمر کی جو روایت ہے کہ اس اور بچی کے ہاتھ میں تھا، تو اسی صورت میں وعید کی مستحق ہوگی
جب کہ وہ نصاب کو پہنچ جائیں، اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں جو عورت پہلے رہتی وہی اتنا اس کے پاس سونا ہو، اور بھی اس کے پاس سونا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ اس مقدار کو پہنچتا ہے، اس نصاب کو پہنچتا ہے جس پر زکوٰۃ ہے، اگر تو زکوٰۃ دیتی ہے تو یہ کنز نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو بھی بہت سے علماء نے کبھی قرار دیا ہے زیور کے۔ یہاں پر ایک بات میں اور کر دوں، جو ان کا شبہہ اپنی جگہ حق بجانب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعدد حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سامان جو استعمال کے لیے ہوتا ہے اس سامان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ سامان جو کمائی کے لیے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس گھر ہے، بڑا گھر ہے لیکن گھر رہنے کے لیے ہے۔ ایک شخص کے پاس گاڑی ہے اور مہنگی گاڑی ہے، لیکن وہ گاڑی کیا ہے؟ سواری کے لیے ہے، یا وہ گاڑی کیا ہے؟ کرائے کے لیے ہے۔ ایک آدمی پاس کارخانہ ہے، لیکن تو اس کارخانے کے اوپر یا اس گاڑی کے اوپر یا اس گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں؟ استعمال کے لیے ہے۔ تو سونا بھی چونکہ استعمال کے لیے ہے، لہذا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ شبہہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن چونکہ جو حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، ان حدیثوں میں انہی زیورات سے متعلق سوالات ہوئے تھے، یا آپ نے فرمایا تھا جو پہنے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استعمال کے زیور کو مستعمل زیور کو دوسری استعمال کی چیزوں کے اوپر قیاس کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو زیور استعمال کے لیے ہوتا ہے، استعمال جس کو کہتے ہیں، وہ عموماً اتنی مقدار کا نہیں ہوتا جو 7.5 تولہ سونا ہو۔ عموماً عورتیں اسے استعمال نہیں کرتی ہیں۔ استعمال کے لیے جو سونا ہوا کرتا ہے وہ معمولی سے رہا کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس نے اور بھی سونے رکھے ہیں جو تجوری کے اندر، یا جسے سال میں کبھی پہن لیا، رشتہ داری میں جانے لگی تو پہن لیا، کوئی مہمان آیا تو پہن لیا، تو گویا وہ اصل استعمال کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات، اس نقطے کے اوپر غور کریں، جو میرے ذہن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل تمام عورتیں عموماً آپ دیکھیں گے، خصوصاً ہمارے ہندو پاک کی جو عورتیں ہیں، جو اتنی مقدار میں سونا رکھتی ہیں، اتنی مقدار میں، کتنی مقدار میں؟ 7.5 تولہ سے اوپر سونا ہے یا 7 تولہ یا ہے، تو ان کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ یہ استعمال اور زینت کے لیے ہے، بلکہ ان کا مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ وقت ضرورت کام آئے گا۔ تو گویا اصل مقصد استعمال نہیں ہے، کام آئے گا، بلکہ والدین اپنے اپنی بیٹیوں کو، شوہر اپنی بیوی کو جو زیور دیتے ہیں، عموماً ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وقت پر ان کے کام آئے گا، رکھا رہے گا۔ آج مثال بھی رمضان ہے، ایک شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس اگرچہ ہے لیکن چلو رمضان ہے، کچھ پیسے آئے ہیں، ہم تمہارے لیے اتنا زیور خرید دیتے ہیں، کل ہمارے وہ کام آئے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ یہ میرے مال کی زکوٰۃ آپ دے دیجئے، تو کہتا میرے پاس نہیں ہے، تو اگر وہ کہے کہ میں اسے بیچ کر کے زکوٰۃ دوں گی، تو شوہر اور باپ اس کے اوپر راضی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ یہ کہیں گے نہیں، رکھے رہو، تمہارے کام آئے گا۔ تو جہاں زکوٰۃ دینے کا معاملہ آتا ہے وہاں پر کام کا معاملہ آ گیا، اور جہاں استعمال کا معاملہ آتا ہے وہاں کہتے ہیں استعمال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے راجح قول یہی ہے کہ زیور خواہ پہننے کے لیے ہے یا زیور یا وہ جو ہے تجوری میں رکھنے کے لیے ہے، جس صورت میں بھی پایا جا رہا ہے، ہر قسم کے زیور کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور یہی علماء کا راجح قول ہے۔ واللہ عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ آج کی مجلس ہم یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر آپ کے سامنے روزہ چھوڑنے اور زکوٰۃ حج نہ ادا کرنے کا جو کبیرہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔